کسی نے کسی سے پوچھا کہ کیا آپ دیوار کے پیچھے دیکھ سکتے ہیں؟ تو اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا سوچئے، دیوار کے پیچھے دیکھا جا سکتا ہے۔ تو تھوڑے تجسس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ دیوار میں کوئی کھڑکی لگا لیجئے، کوئی روشن دان لگا لیجئے اور اس میں سے جا کے دیوار کے دوسری طرف دیکھ لیجئے کہ وہاں کیا ہے۔ تو بس تعلیم یا سمجھ بوجھ یا شعور انسان کے لیے یہی روشن دان، یہی کھڑکی ہوتے ہیں جو اسے دیوار کے دوسری طرف دیکھنے پر آمادہ بھی کرتے ہیں اور اس کو صلاحیت بھی بخشتے ہیں کہ وہ دیکھے کہ دیوار کے دوسری طرف کیا ہے۔ شہباز گل صاحب اور عمران خان صاحب کی سٹوری اور پاکستان کی سیاسی تاریخ اگر آپ ان پر نگاہ دوڑائیں تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ شہباز گل جو اس وقت مشکل صورتحال سے گزر رہے ہیں، وہ اس مشکل صورتحال میں عمران خان کی تھپکی کی وجہ سے، یعنی عمران خان صاحب نے انہیں شے دی کہ چل رام بھلی کرے گا تو بلی چڑھ جا، تو شہباز گل بیچارہ اپنی ناسمجھی میں عمران خان صاحب کی تھپکی پر وہ کچھ کہہ گیا جو کہ اس کو نہیں کہنا چاہیے۔ بظاہر تو یہ ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی لگتی ہے، لیکن اگر آپ کھڑکی کے پیچھے دیکھیں تو یہاں کے مفادات ہیں، اور مفادات کی وجہ سے کس طرح سے، کیسے، کب، کہاں، کتنی شدت سے کوئی ٹوکا وہ نہیں جو اس کو کہتے ہیں مجھے کیوں ٹوکا، بلکہ ٹوکا وہ ہے جس سے جو ہے نا کسی چیز کو کاٹا جاتا ہے، تو کون سا ٹوکا کس پر کب کیسے چل جائے، اس کے بارے میں ہمیشہ محتاط رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ شہباز گل صاحب اپنی کریز سے باہر نکل کر عمران خان صاحب کی تالی اور تھپکی پر ایسے باہر نکل کر انہوں نے چھکا مارا کہ وہ گراؤنڈ میں پکڑے گئے، اور جس نے کیچ ان کا گراؤنڈ کے باہر سے پکڑا اس نے کہا کہ آپ آؤٹ ہیں، اور جنہوں نے یہ کہنا تھا کہ اس نے چھکا لگایا ہے انہوں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ واقعی یہ آؤٹ ہے۔ تو یوں کھیل کا وہ سلیقہ یا طریقہ جس پر چھکے کی نشاندہی یا اعلان ہوتا ہے وہ گڑبڑ ہو گیا، اور گڑبڑ ایسے ہوا کہ جنہوں نے تھپکی دی تھی وہی اس بات سے پیچھے ہٹ گئے کہ نہیں، میں اس کی مدد یا اس کی سپورٹ یا اس کے حق میں کوئی بیان نہیں دیتا ہوں، بلکہ اس کے خلاف ہی سب کچھ کہہ دیتا ہوں، کیونکہ انہوں نے اپنی ساکھ اور اپنی سیاست اور اپنے آپ کو بچانا ہے۔ کون نہیں جانتا کہ 80s کی دہائی میں لوگوں کے ساتھ کتنا تشدد ہوا اور سر عام ہوا۔ شہباز گل غریب کا بال ہے جس کو یہ ساری تکلیف سہنا پڑی، لیکن وہ بند کمروں میں اس کو سہنی پڑی۔ یہاں تو 80s کی دہائی میں یہ جو ابھی عمران خان صاحب کی نئی نویلی پاکستانی یوتھ ہے جس نے ابھی تک کوئی تجربہ نہیں کیا، وہ سمجھتے ہیں وہ بہت کچھ جانتے ہیں اور بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ 80s میں ہم نے دیکھا جب ہم اسی طرح کے نوجوان تھے کہ لوگوں کو سر عام گراؤنڈ میں منہ کے آگے مائک رکھ کے درے یعنی کوڑے مارے جاتے تھے، سٹک سے باقاعدہ پٹائی ہوتی تھی، اور چیخیں پورا شہر نہیں، پورا ملک نہیں بلکہ پوری دنیا میں سنائی دیتی تھی، لیکن ان کے یعنی مارنے والوں کے خلاف کوئی آگے نہیں بڑھتا تھا۔ جیسے آپ موویز میں دیکھتے ہیں کہ کراؤڈ کھڑا ہو کے تماشا دیکھتا ہے، کوئی کسی کی مدد کے لیے نہیں آتا، تو کوئی نہیں آیا تھا، لیکن وہ کوڑے کھانے والے کس کی ایما پر یا کس کے بیانیے پر کوڑے کھانے کے لیے تیار تھے، اور انہیں اب بھی کوئی اس کا رنج نہیں۔ وہ سارے ذوالفقار علی بھٹو کے بیانیے پر چل کر اس تشدد کا نشانہ بنتے تھے، لیکن جب خود ذوالفقار علی بھٹو پر وہی صورتحال آئی تو اس نے کوئی یو ٹرن نہیں لیا، اس نے کسی طرح کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا، اس نے اپنی جان بھی دے دی۔ تو یوں ان کی مار کھانے والے، یعنی ان کے بیان پر قائم رہ کر مار کھانے والے، وہ آج بھی اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ انہوں نے جس شخص کے بیانیے پر مار کھائی اس نے کوئی یو ٹرن نہیں لیا، نہ اس کی آگے اولاد میں سے کسی نے یو ٹرن لیا۔ لیکن عمران خان صاحب تو کہتے ہیں یو ٹرن ایک لیڈر کی کوالٹی ہوتی ہے، تو شہباز گل کے سلسلے میں
وہ تو یو ٹرن ہی لے گئے اور پکا پکا یو ٹرن لے گئے. فواد چودھری بھی اس پر یو ٹرن لے گئے اور پھر پوری پی ٹی آئی بھی اس کے پیچھے یو ٹرن لے گئی. آپ جس کو بھی دیکھیں تو وہ کہتے ہیں نہیں ان کو یہ کہنا تو نہیں چاہیے. بھائی آپ ان کے کہے کی معافی مانگ لیتے اور کہتے ان کی سزا ہمیں دے دیجئے، لیکن ایسا کسی نے نہیں کہا. شہباز گل کی اپنی فیملی وہ تو سامنے نہیں آئی ہے، نہ ان کے بارے میں دیکھا ہے، اور شہباز گل بیچارے خود اس وقت سمجھ بوجھ سے قاصر ہیں. انہیں یہ اندازہ نہیں کہ انہیں کیا کہنا ہے اور کیا نہیں کہنا. لیکن شکار جب شکنجے میں آتا ہے تو اس سے سب کچھ برآمد ہوتا ہے. جیسا کہ ڈراموں میں آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستانی پولیس کے حوالے جب ہاتھی کو کر دیا گیا تو تھوڑی دیر بعد ہاتھی بیان دے رہا تھا کہ ہاں یہ ڈاکہ، یہ چوری، یہ سارے ظلم اسی نے کیے ہیں. تو کیسے کوئی انکاری کر سکتا ہے؟ اور ہاتھی بڑا طاقتور ہوتا ہے اور اس کو یوں سدھارنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، لیکن دکھایا جاتا ہے کہ ایسا ہو جاتا ہے. جتنی آپ کو سہولتیں اور جتنی آپ کو آزادی حاصل ہے اور کریز میں کس حد تک آپ نکل کے کھیل سکتے ہیں، آپ اس سے زیادہ کھیلنے کی کوشش مت کریں، کیونکہ اس کی اجازت نہیں ہے. لیکن ہم نے پچھلے 3-4 ماہ میں دیکھا کہ عمران خان کے کہنے پر بہت سارے لوگ اس طرح سے چھکے مار رہے تھے اور اس طرح سے پٹائی کر رہے تھے اپنا بیٹ لے کر سب کی، کہ لگتا تھا کہ شاید ان کو ان کے پاس کوئی ایسی غیبی طاقت آ گئی ہے کہ اب یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. لیکن جب دوسری سائیڈ کی سٹوری چلی تو پھر پتہ چلا کہ سب جو ہے وہ اپنے، کئی تو ایسے بھی سوشل میڈیا کے ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم نے یہ اکاؤنٹ چلایا تھا، پھر ہم اس پر معذرت خواہ ہیں. ان کے والد نے آ کے، جتنے بھی لوگوں نے یہ تسلیم کیا تو ان کے والدہ نے نہیں، ان کے والد نے آ کے یہ ایشورنس دی کہ میں اپنے بیٹے کے کام پر آئندہ نظر رکھوں گا اور اس کو میں کس طرح کی یعنی عمران خان کی حمایت کی ایکٹیویٹی پر اپنے بچے کو اجازت نہیں دوں گا اور میں اس کو درست لائن اور لینتھ پر کام کراؤں گا. اس سے مجھے یاد آیا کہ 80s میں تعلیمی اداروں میں ایک ایفیڈیوٹ لیا جاتا تھا. وہ عمران خان نے اس کی بتاعت دیتے ہیں کہ وہ سرٹیفکیٹ انہوں نے دیا الیکشن کمیشن کو کہ انہوں نے ایفیڈیوٹ دیا. تو باقاعدہ ایک ایفیڈیوٹ جو ہے وہ کچہری میں آج کل بھی ملتا ہے، اور اس ایفیڈیوٹ میں کیا لکھا ہوتا ہے کہ میرے بچے کو اس اسکول، کالج یا یونیورسٹی میں داخلہ دے دیا جائے، میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ میرا بچہ کسی طرح کی سیاسی ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لے گا. تو وہ جو 80s میں ایفیڈیوٹ انٹروڈیوس ہوا وہ ابھی تک چل رہا ہے، اور 2 ایفیڈیوٹ دینے ہوتے ہیں، ایک والد دیتا ہے اور ایک وہ اسٹوڈنٹ خود دیتا ہے. اگر اس کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو اس کو اس تعلیمی ادارے سے نکالا جا سکتا ہے اس ایفیڈیوٹ کی بنیاد پر کہ جی اس نے تو کہا تھا کہ یہ ایسا کام نہیں کرے گا، تو اب یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں. اسی وجہ سے آپ کو تعلیمی اداروں میں وہ پختگی، وہ سیاسی سٹرگل یا ایکٹیویٹی دکھائی نہیں دیتی ہے جو کہ آپ کو 60s، 70s اور 80s میں دکھائی دیتی تھی. تو کہنا صرف یہ تھا کہ عمران خان صاحب اپنی ناپختگی کی وجہ سے اپنے چہیتوں کو، اپنے سپورٹرز کو مروا رہے ہیں، ان کو بلی چڑھا رہے ہیں، ان کی قربانی دے رہے ہیں، ان کو ایک قربانی کے بکرے کے طور پر پیش کر رہے ہیں، اور خود وہ یو ٹرن لے کے ٹھنڈی چھاؤں میں بنی گالا کے ٹاپ پر بیٹھ کے شام کا سورج ڈھلنے کا منظر دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں ایک دن تھا جب میں یہاں کا وزیر اعظم تھا. کیونکہ وہ دن تو بہت برے طریقے سے انہیں یاد آتے ہیں، ان کے فیس ایکسپریشن سے، ان کی لینگویج سے، ان کے جیسچر سے اور ان کے بیانیے سے یہ اندازہ کرنا کوئی مشکل نہیں کہ ان کو کس قدر وہ وزارت عظمیٰ اور وزیر اعظم ہاؤس کے سہانے سپنے اب ڈراؤنے خواب بن کے آتے ہیں اور وہ تڑپ اٹھتے ہیں. عمران خان صاحب اس وقت بھی یو ٹرن لینے کو درپے ہیں. ان کی خواہش ہے کہ کسی طریقے سے ان کو سب کچھ معاف کر دیا جائے، لیکن صورتحال شاید کسی اور چیز کی غمازی کر رہی. انہوں نے یعنی عمران خان صاحب نے اپنی
इमेच्योरिटी का सबूत देते हुए परवेज़ इलाही को पंजाब का वज़ीर आला बना दिया। परवेज़ इलाही वो हैं जो कि किसी और के कंट्रोल में अपने सियासी कैरियर के शुरू से हैं, तो वो इमरान खान की बात पर कैसे यकीन कर सकते हैं। इसी वजह से तो पीटीआई के तकरीबन सभी लोग कह रहे हैं कि पंजाब में इनकी हुकूमत है, लेकिन बात किसी और की चल रही है, इनकी नहीं चल रही। और साथ में वो इमरान खान साहब को ये ताने भी देते हैं कि आपकी हुकूमत भी ऐसी ही थी, हुक्म किसी और का चलता था। तो जब ये चीज़ें इस तरह से आश्कार हो रही हैं, तो फिर उस तनख्वाह पर ही काम कीजिए जिस पर आपको पहले रखा गया था। ज़रा बाहर निकल के नई नई डिमांड्स मत कीजिए। आखिर में शहबाज गिल गरीब का बाल है, इसके ऊपर कोई भी इंसान खामोश नहीं रह सकता। उसके साथ हमदर्दी है, चाहे उसके बयानात और उसकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कुछ वाहियात गुफ्तगू भी सुनने को मिलती थी, उस तमाम के साथ इख्तलाफ के बावजूद उसके साथ नरमी ही हो, क्योंकि इंसान तो बहरहाल वो है। और जो उसकी वीडियो या उसकी हालत सामने दिखाई दे रही है और दिखाई जा रही है, वो दूसरों के लिए समझने का पैगाम है। लेकिन फिर भी शहबाज गिल एक इंसान है, उसको उसकी जान को बख्श दिया जाए तो बेहतर है। इमरान खान साहब तो माफ़ी नहीं मांगेंगे, लेकिन शहबाज गिल ही डिज़र्व्स अ सेकंड चांस। मैं वफ़ाल मलिक, आप देख रहे थे सरकार। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। जिन फ्रेंड ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस मिलते हैं। मिलते हैं किसी नए टॉपिक से, तब तक के